السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کا گھر ہے۔ عورتوں کو گھروں پہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے سورہ احزاب میں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عورتوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور قدیم جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ تو اس میں ایک تو گھروں میں رہنا چاہیے، کسی خاص کام کے لیے باہر جانا چاہیے، ضروری کام کے لیے، بلا مجبوری کے، یا کسی غیر ضروری کام کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کسی ضروری کام کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ دوسرا، بناؤ سنگار سے گریز کریں گی، میک اپ کر کے نکلنا، شوخ لباس پہن کر نکلنا، یہ عورتوں کا گھر سے نکلنے کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے۔ دوسرا کام ہے، ایک تو بناؤ سنگار صرف خاوند کے لیے کریں گی، کماری لڑکیاں جو شادی تقریبات پہ بناؤ سنگار کرتی ہیں اور تیز میک اپ کرتی ہیں، یہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا کام ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، ایک تو خوشبو بھی صرف خاوند کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے، دوسرا گھر سے نکلنے وقت مسجد میں بھی جانا ہو تو وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں اور بہت سخت روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے مسند احمد 4 جلد 413، سنن نبی داود 4173، جامع ترمذی 2784 اور سنن نسائی میں 5129 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ثابت بن عمارہ کے، وہ حسن درجے کا راوی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لا یجدوا ریحها فہی زانیۃ، جو بھی عورت خوشبو استعمال کرے اور مردوں کے قریب سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ زانیہ ہے۔ اس نے اس میں مفت کا وہ زنا کی گناہ حاصل کر رہی ہے، اور اس کو سزا بھی اسی طرح کی ملے گی اور اس کے احکام بھی ایسے ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر عورتوں نے مسجد کے لیے بھی جانا ہے تو وہ خوشبو استعمال نہیں کریں گی۔ سنن ابی داود میں 565، مسند ابی یعلا میں 5915، صحیح ابن خزیمہ میں 1679 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اگر مسجد میں جا کے وہ جمعہ پڑھنا چاہتی ہیں، نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں جانے دیں۔ وَلَكِنْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ طَافِلَاتٌ، لیکن وہ مسجد کی طرف جائیں تو خوشبو استعمال نہ کریں، بغیر خوشبو کے جائیں گی۔ تیسری روایت ہے صحیح مسلم میں 473 نمبر روایت، اور ابو داود میں بھی یہ روایت ہے۔ اس میں سیدہ زینب عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے کہا اذا شاہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کے لیے روانہ ہو، مسجد میں حاضر ہو، تو وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ چوتھی روایت ہے صحیح مسلم میں ہی 444 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الاخرہ، جس عورت نے بخور خوشبو لگائی ہے، مردوں والی تیز خوشبو ہوتی ہے، لگا لی ہے کسی نے، تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں حاضر نہ ہو، پس پابندی ہے، وہ گھر سے نہیں نکلے گی۔ اگلا مسئلہ جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کے جائے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لے۔ تو غسل جنابت واقعی کرے گی، حقیقی طور پہ ہی ہے، یہ صرف وعید نہیں، کچھ شارحین لکھا ہے کہ یہ وعید کے لیے ہے، یہ جتنے حصے پہ خوشبو لگی ہے اتنا حصہ دھو لے، اتنا کپڑا دھو لے، اتنا جسم دھو لے، غسل جنابت کرنا ضروری نہیں۔ لیکن حدیث کے الفاظ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایسی عورت کو
غسل جنابت ہی کرنا چاہیے، تب اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو باہر نکلتی ہے گھر سے نماز کے لیے خوشبو لگا کے، تو اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز مسجد کے لیے نہیں جا سکتی نماز کے لیے خوشبو لگا کے، تو ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے یا تقریبات میں حاضری کے لیے یا دیگر فنکشنز میں شامل ہونے کے لیے اس کے لیے یہ حرمت بلا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو مسجد میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے آئے تو اسے واپس جا کے غسل جنابت کرنا چاہیے۔ غسل جنابت کے بعد نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں، وہ تو سندیں ان پہ کلام ہے، لیکن سنن بہقی میں 5376 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس میں تیسری جلد 133 نمبر صفحہ اور حدیث نمبر 1376 ہے۔ اس میں ابو الحارث عبید بن ابی عبید المدنی حسن درجے کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے لیے روانہ ہوا نماز چاشت کے وقت، فلاقیتنا امرأۃ بہا من العطر شیء، ہمیں ایک عورت ملی جس کے جسم پہ عطر وغیرہ کچھ لگا ہوا تھا۔ لم اجد بانفی مثلہ، تو اتنی پیاری خوشبو کہتے ہیں اسے پہلے میرے ناک نے نہیں سونگھی تھی۔ تو ابو ہریرہ نے اسے سلام کہا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے ابو ہریرہ نے پوچھا فائنہ تریدنی، بی بی کہاں جا رہی ہو؟ قالت المسجد، اس نے کہا مسجد جا رہی ہوں۔ قال فلأی شیء تطیبت بہذا الطیب، تو نے یہ خوشبو کس لیے لگائی ہے؟ کہا مسجد میں حاضر ہونے کے لیے۔ قسم اٹھوائی اس سے کہ قسم کھا کے یہ کہتی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسی لیے لگائی ہے۔ تو اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا انہ لا تقبل لامرأۃ صلاۃ تطیبت بطیب لغیر زوجہا، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو شوہر کے علاوہ کسی شوہر کے علاوہ کے لیے خوشبو لگائے، حتی تغتسل منہ غسلہ من الجنابت، جب تک وہ اس سے غسل جنابت نہیں کر لیتی تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں صرف مسجد میں آنے کا ذکر نہیں، جو عورت خاوند کے علاوہ خوشبو استعمال کر لگاتی ہے، مطلب خاوند کے علاوہ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اسے خوشبو لگانی نہیں چاہیے، صرف خاوند کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جو خاوند کے علاوہ خوشبو لگاتی ہیں ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، کہا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل جنابت نہیں کر لے گی۔ پھر ابو ہریرہ نے اس عورت کو حکم دیا، کہا فاذهبی فاغتسلی منہ، جا اس وجہ سے تجھے خوشبو لگائی ہے غسل کر، ثم ارجعی فصلی، پھر واپس آ کے نماز پڑھ۔ تو حدیث یہ واضح دلیل ہے کہ ایسی عورتیں جو شوہر کے علاوہ خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ مسجد میں آتی ہوں، مسجد کے علاوہ آتی ہوں، بلکہ گھر میں ہی خاوند کے علاوہ خوشبو استعمال کرتی ہیں کسی اور کے لیے یا ویسے ہی اپنے شوق کے لیے، تو انہیں غسل جنابت کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن حارث بن ابی عبید بھی حسن درجے کے راوی ہیں، اور ان کے والد ابو حارث عبید بن ابی عبید یہ صدوق حسن درجے کے راوی ہیں۔ الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم نے ان کو لا باس بھی کہا ہے، اور اجلی نے ان کو الثقات میں ثقہ قرار دیا ہے۔ السلام علیکم۔